اب وہ پتہ نہیں ہماری قسمت خراب تھی کہ یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی قسمت خراب تھی، وہ پاکستان آ گئے۔ اب میرا خیال ہے زندگی میں انہوں نے وہ کچھ نہیں سنا ہوگا جو یہاں انہیں سننے کو مل رہا ہے، اور جو کچھ کیوں ہمارے وہ دانشور کہ جن کے دلوں کے اوپر عورت سوار ہے، یا جن کے دلوں کے اوپر دنیا کے مفاد سوار ہیں، جو کبھی ان بندھنوں سے باہر نکل کر سوچ ہی نہیں سکے، وہ کیا سمجھیں ان باتوں کو جو وہ کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے تو بہت اجنبی باتیں، وہ ہنسیں گے ہی ہنسیں گے، جیسے مکے والے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بھی استہزاء کرتے تھے، یہ بھی۔ اب آپ دیکھیں نا قرآن کو سامنے دیکھیں کہ آپ کے سامنے مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو آپ سوچیں حضور کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ ایک ہی آیت ہے، ایک آدمی پڑھتا ہے وجلت بہ قلوبہ، اس سے اس کا دل جو ہے نا لرز اٹھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ہیں جو سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہیں جن کے دل لرز اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو مڑ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کیوں؟ مسئلہ سارا دل کا ہے۔ اس دل کے لیے شفا کیا چیزیں؟ فرض کریں دیکھیں، دل اللہ نے جو بھی ایک اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے یا جو اس کا فنکشن رکھا ہے، وہ فنکشن بھی عدم استعمال سے ڈی فنکشنل ہو سکتا ہے نا، یا ان فنکشنل ہو سکتا ہے۔ مور کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو گیا نا، چھٹی، مطلب بالکل ہی اب وہ کسی قابل ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ کہ وقتی طور پر بھی تو اس کے اوپر کوئی اثرات آ سکتے ہیں، کوئی گریس شریس لگانے کی ضرورت پڑے کہ چلیں چالو ہو جائے، تو وہ چالو کیسے ہوگا؟ دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکلے گی تو چالو ہوگا۔ چالو کیسے ہوگا؟ دنیا کے رشتوں کی محبت نکلے گی تو چالو ہوگا۔ چالو کیسے ہوگا؟ اپنے کاروبار کی مفادات کی محبت نکلے گی تو چالو ہوگا۔ اللہ کی جگہ پہ اور محبتیں دل میں قائم ہوں گی تو نہیں چالو ہوگا۔ وہ محبتیں ہی وہ بریکس ہیں جو اس دل کو لگی ہوئی ہیں، وہ اسے چلنے ہی نہیں دیتی۔ تو یہ خود ہی بلند کیسے ہو؟ اب آپ ذرا قرآن، یعنی یہ بھی ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی طویل دعا ہے، اس میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں، قرآن مجید کے بارے میں آتے ہیں کہ اس قرآن کو اے نبی آپ میرے لیے میری آنکھوں کا نور بنا دیں۔ آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن یہ مادی دنیا دیکھتی ہیں، میری آنکھیں کچھ اور بھی دیکھیں۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، میرے توہمات سے نکل کے آگے بھی آنکھیں دیکھ سکیں تو کیسے دیکھیں گی؟ اس قرآن کو میری آنکھوں کا وہ نور بنا دے کہ یا کہیں اینک لگا دے میری اس قرآن کی میری آنکھوں کے آگے، تاکہ میری نگاہ تیز ہو جائے، دل وجود چیر جائے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، یہ صورت بن جائے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَأَن تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي، اس قرآن کو میری زبان میں طلاقت پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ہر بندہ گویا توتلا ہے، ویسے تو وہ اس نے کوئی چیز سیل کرنی ہو تو فرفر بولے گا۔ اور میڈیکل ریپ کو دیکھیں، ہمارے اینکروں کو دیکھیں، وکیلوں کو دیکھیں، وہ تو مطلب زبانوں سے پہاڑ ہلا دیتے ہیں، لیکن حق بیان کرنے کے لیے زبان رکتی ہے، اٹکتی ہے، نہیں چلتی، انہی کی نہیں چلتی جن کی ویسے بہت چلتی ہے۔ تو یہ میری زبان کے اوپر حق کو چلا دے، ان تطلق بہ لسانی، اس قرآن کو میری زبان کے اوپر چلا دے، یا میری زبان کو اس قرآن کے ذریعے سے چلا دے۔ اگلے الفاظ ہیں جس کے لیے میں آپ کو یہ سنا رہا تھا، وَأَن تُفَرِّجَ بِهِ قَلْبِي، میرے دل کے اوپر جو کچھ ہے نا اس قرآن کے ذریعے سے اسے پھاڑ دے۔ دل پر کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا لالچ ہے۔ وَأُخْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جیوں کے اوپر لالچ حاضر کر دیا گیا، ہر انسان کے جی پر لالچ ہے۔ ابھی وہ پھر پھنس گئے ہیں ذاکر نائک صاحب، انہوں نے کہا کہ جو کسی عورت کو مطلب بیٹھے اس کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھا رہے، اس کو کوئی محسوس نہ ہو تو اس کو علاج کرانا چاہیے۔ اب لوگوں نے کہا دیکھیں نا مولوی کتنا حرص و حوث کا بندہ ہے۔ آپ سوچیں، میری بات سمجھیں، کیا ہے یہ؟ دل کے اوپر عورت کی محبت اللہ نے نہیں رکھی ہے؟ جھوٹا ہے جو کہتا ہے نہیں ہے، یا جھوٹا ہے یا سچ مچ پرورٹ ہو گیا ہے، وہ مشین رہ گئی ہے، انسان نہیں رہا ہے۔ وہ عورت جسے اقبال کہتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وہ کہ جسے دیکھ کر غالب کو کہ چہرے پہ روشنی آ جائے، وہ رونق آ جائے، ان کے دیکھے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔
بیمار صاحب کو رونق آ گئی ہے، مرنے والے کو بھی رونق آ جائے جسے دیکھ کر. ویسے تو بڑی پٹھی سی بات ہے، لیکن جب ذاکر نائک پہ حملہ ہوگا تو پٹھی بات بھی سنانی پڑے گی. معذرت کے ساتھ سناتا ہوں کہ اگر کشور کمار گانا گائے، ارے وہ پڑوسن کی لڑکی تجھے دیکھ طبیعت پھڑکی، نہ بند کر کھڑکی نظارہ لینے دے، تو وہ جاہل نہیں ہے، وہ تو روشن خیال ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کہے کہ تمہاری طبیعت کیوں نہیں پھڑکی، تو آپ کہیں جاہل ہے. میں نے اس لیے سنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا، برا آپ کو لگا ہوگا لیکن کوئی بات نہیں. اگر قرآن میں ہے ہی تعلق آ گیا ہے تو وہ اس سے بہت ہی اگلی بات ہے، وہ اچھا ہے ہم اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے. تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ بھائی یہ انسان کی سرشت میں اللہ نے رکھا ہے. طبیعت پھڑکے گی، نہیں پھڑکے گی تو تمدن کیسے آگے بڑھے گا؟ بھینس دیکھ کے آپ کی طبیعت نہیں پھڑکے گی، کھوتی دیکھ کے بھی نہیں پھڑکے گی. تو جس کو دیکھ کے پھڑکے گی تو یہ اللہ نے آپ کے اندر کوئی کیڑا رکھا ہے تو پھڑکے گا نا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، تب محنت کریں گے. تو اگر یہ بھی وہی پہ موقوف ہوتا کہ اللہ نبی بھیجے گا تو پھر آپ شادی کریں گے تو پھر بچے پیدا ہو لیے تھے. تو یہ اللہ نے اندر کیڑا رکھ دیا ہے کہ نبی آئے یا نہ آئے طبیعت ضرور پھڑکے گی. اب اگر کسی کی نہیں پھڑ رہی تو کوئی نہ کوئی تو اس کا فنکشن جو ہے نا وہ اس کو زنگ لگ گیا ہے. یہ بس اتنی ساری بات ہے جو ذاکر نائک نے کہ انگریزی میں کہتا ساری ٹھیک ہو جاتی. اگر میں اردو ذرا ان کی کمزور ہے تو اس لیے وہ گڑبڑ ہو گئی، تو میں نے اس کا پاڑا نکالا ہے، تلافی کی ہے. اب آ جائیں، لیکن یہ دوسری طرف مصیبت بھی ہے. وہ جب طبیعت پھڑکتی ہے تو چلیں ایک تو آپ نے شادی کر لی، اس کے بعد پھڑکنا بند ہو جائے گی، وہ تو ایبسلیوٹ پھڑکے گی پھر. اچھا یہ لوگ پتہ نہیں کیا، یہ جو دوسروں کو جاہل کہتے ہیں، یہ اپنے پیر صاحب فرائڈ کو ہی پڑھ لیں. وہ تو یہاں تک پہنچ گیا، اس نے کہا باپ بھی بیٹی کو اگر محبت سے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے سیکس انسٹنکٹ ہوتی ہے. وہ ذاکر نائک بہت برا ہو گیا، اپنے ابے کو بھی تو برا کہا ہونا جس نے یہ بات کہی ہے. لیکن چونکہ ذاکر نائک مسلمان ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور فرائڈ کے بارے میں یہ ہے کہ دیریا ہے، اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے. تو دل کے اوپر یہ سارا کچھ ہے. اب اس کا علاج کیسے کریں؟ نہ ہو تو تمدن آگے نہیں بڑھ سکتا، ہو بہت بڑھ جائے تو پھر بھی فساد پیدا ہو جائے گا. پھر وہ کیا کریں کہ جی وہ مشترکہ جائیداد والا بھی ایک معاملہ تھا نا دنیا میں، وہ کمیونزم میں، ہاں پبلک پراپرٹی بنا دیں تو پھر بھی خرابی پیدا ہو جائے گی. خاندان کا ادارہ کیسے بنے گا؟ خاندان کا ادارہ نہ ہو تو اولاد کو محبت کون دے گا؟ اثار کہاں سے سیکھیں گے؟ نئی نسل جو ہے نا وہ یہ جو لطیف جذبات ہیں یہ کیسے سیکھے گی؟ تو یہ بڑا کمپلیکس چیزیں ہیں، یہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی جلدی سے یہ لوگ مذاق اڑا لیتے ہیں. تو ایک توازن قائم کرنا تھا، اس کے لیے شریعت دی کہ اس بے مہار جذبے کو یوں کر کے کنٹرول کرنا ہے. نظریں نیچی رکھنی ہیں، پردے کا اہتمام کرنا ہے، محرم غیر محرم کی تمیز کرنی ہے، نکاح کرنا ہے اس عمر میں، اتنے نکاح کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، وغیرہ 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 وغیرہ. وہ جو جذبہ دیا تھا اسے کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ دل کے اوپر وہ غبار بھی ہے جو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ دل کا وہ لالچ بھی ہے جو عقل کو سلب کر لیتا ہے، یہ دل کے وہ مسائل ہیں جو دل کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، زنگ لگا دیتے ہیں. تو اب ان کی صفائی کیسے ہوگی؟ دل سے یہ کیسے نکلے گا؟ ان کے اثرات سے دل پاک کیسے ہوگا؟ کون کرے گا؟ ہمیں یہ سمجھایا گیا اور اقبال تک نے سمجھا دیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اور اس سے یہ نکال کے لے آئے لوگ کہ جب تک آپ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے تو آپ کا دل صاف نہیں ہو. یہ تو پھر شخصیت پرستی کی بدترین صورت وجود میں آ گئی نا. میرا دل کون صاف کرے گا؟ پیر صاحب، جن کا میں مرید بنوں گا، جن کو میں سوال بھی نہیں پوچھ سکتا. یہی تصور ہے نا بیعت کا. تو ہماری شریعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ وہ دل کون صاف کرتا ہے؟ حضور نے اللہ سے کیا دعا کی کہ دل کون صاف کرے گا میرا؟ ان تفرج بہی عن قلبی، اس قرآن کے ذریعے سے دور فرما دے جو میرے دل کے اوپر ہے. اس دل کی صفائی کا دوسرا نام تزکیہ ہے.